السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر مروا مرزا، تو لے کر آ چکی ہوں ایپیسوڈ 32 درِ عشقم کی۔ بہت ہی پیاری رومانٹک سی ایپیسوڈ ہے اور مزے کی بھی۔ تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ معاف نہیں کروں گا جمشید، اللہ حافظ۔ رضوان نے کال بند کی اور یزدان کی طرف دیکھنے لگے۔ سچ ہے، رضوان صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ شاکرہ اونچا اونچا کوکنے لگی۔ سلمان بیچاری کو سنبھالنے میں دبے دبے مکے بھی کھاتا گیا۔ البتہ رضوان احمد یزدان کی آنکھوں میں تیرتی چمک سے خوف آیا ان کو۔ تو پھر رخصتی کے بارے کیا خیال ہے رضوان صاحب؟ یزدان نے زج کرنے کو سوال دہرایا۔ وہیں بریانی کو دم اتارتی سلوہ بھی دم ساتھ گئی، کیونکہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی ویلوسٹی ابا جی کے انکاریہ اقرار سے جڑی تھی۔ ابھی رخصتی مناسب نہیں۔ یزدان نے مٹھی کستے اس شخص کا جواب برداشت کیا، جبکہ کچن کی اور سے مسکرا کر سلگاتی سلوہ نے زیادہ لہو گرمایا۔ ہر بڑی مشکل سے وہ ڈنر کرنے تک بیٹھا، اور جب سلوہ کی چھپائی نہ جاتی خوشی برداشت نہ ہوئی تو بریانی کی آخری بائٹ لیتے رائتے سے بری چمچ جان بوجھ کر اپنی جیکٹ پر گرا دی۔ سلوہ فوراً سے قریب آئی۔ اوہ کوئی بات نہیں پتر، یزدان کی جیکٹ دھو دے بیٹا۔ رضوان صاحب کے مشورے پر سکھی نے دانت پیسے۔ ابا جی یہ خراب نہ ہو جائے، سلوہ ہچکچائی۔ میرا مقدر موڈ سب خراب کر تو چکی ہے، پھر جیکٹ بھی کر دیں۔ یزدان نے جبڑے بھیجتے سلوہ کے پاس جھکنے پر سرگوشی کی تو وہ یزدان کی جیکٹ اتارتے ہی لے کر بھاگ نکلی، جبکہ یزدان کچھ فلمی سین سوچ رہا تھا، پر یہاں تو پورا ٹبر ہی انہی کو دیدے پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ یزدان نے پانی اٹھائے گلاس ہی ہونٹوں سے جوڑا، اور پھر جب تھوڑی دیر گزری تو اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بیٹھے، میں جیکٹ خود لے لیتا ہوں۔ اس سے پہلے رضوان صاحب اٹھتے سکھی نے تکلف سے روکا اور گھر کی طرف بڑھا، جہاں وہ ہونہار لڑکی گیلے کپڑے سے اس کی جیکٹ کا میس صاف کرتی۔ یزدان کو خوشگوار حیرت دے گئی۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ میں لے کر سلوہ کے باقی لفظ منہ میں ہی رہے، کیونکہ یزدان اس کے ہاتھ سے جیکٹ چپٹتا اس کی بازو مٹھی میں لیے دیوار سے پن کر کے لفظ چھین گیا۔ سکھی کوئی دیکھ لے گا؟ وہ یزدان کے خود پر انتہائی جھکنے پر کراہی۔ آپ سب سے کہیں کہ آپ کو میرے ساتھ رخصت ہونا ہے۔ سلوہ کو لگا یزدان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، تبھی تو پھٹی آنکھوں سے وہ اس کو گور رہی تھی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں سکھی، میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ ٹوٹتی جڑتی آواز سنبھالے سلوہ نے دبی سی سرگوشی کی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں پاگل پن کا کوئی مظاہرہ نہ کروں تو کہیں سلوہ، ورنہ آپ کو سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا، اور پھر رسم و رواج کی دجیاں بکھیرنے پر مجھ سے شکایت مت کیجیے گا۔ یزدان کا جنونی رویہ سلوہ کی ہلکی پھانس بنتا جا رہا تھا، اور اس وقت بھی اسے یزدان سے وحشت محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں رخصت ہونا آپ کے ساتھ، خوش؟ وہ پوری قوت سے اس کے سینے پر دباؤ دیتی یزدان کے عذابوں پر بجلی گرا گئی۔ وٹ؟ تو کس کے ساتھ ہونا ہے؟ یزدان کا جملہ سلوہ کی آنکھوں میں آنسو اتار لایا۔ انسلٹ کر رہے ہیں آپ میری؟ آپ کی جائیداد نہیں ہوں، جیتی جاگتی سانس لیتی انسان ہوں۔ رخصتی تو تب خوشی دے مجھے جب کسی انسان کا ساتھ مل رہا ہو، اور آپ مجھے دیکھتے ہی وحشی بن جاتے ہیں۔ جب تک ابا جی راضی نہیں ہوتے میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ وہ اتنے بڑے الفاظ کیسے کہہ سکتی ہے؟ یزدان کا ہاتھ دل پر گیا تھا، جبکہ سلوہ کو فوری احساس ہوا جیسے اس نے کچھ برا کیا ہو۔ سکھی اس کا ہاتھ پکڑے واپس کھینچ گئی تو دونوں کا چہرہ ٹکراتے بچا۔ یو ہرٹ می سلوہ، اور آپ کسی وحشی کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں اب آپ کو رخصتی کے لیے تڑپا کر رکھ دوں گا۔ وہ جانے لگا تو سلوہ نے اسے لپٹ جاتے رونا شروع کرے۔ یزدان کا فرار ناکام کیا۔ دل یہی کیا کہ اس عجیب شے کو آج کھینچ کر دھو لگائے۔ سکھی آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیا بک بک کر گئی، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ سلوہ نے اسے ہلنے لائق نہ چھوڑا تھا، ورنہ وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتا۔ ٹھیک ہے تو کہیں سب کو کہ آپ میرے پاس آنا چاہتی ہیں، ورنہ باخدا میری شکل تک دیکھنے کو ترسیں گی۔ یزدان نے اپنی پشت پر بندھے وہ مرمری ہاتھ جھٹکے سے کھولے، اپنی شرط ڈٹائی کا اعلیٰ نمونہ بنتے پیش کی تو وہ روحانسی ہوئی۔ آپ اتنے جنونی کیوں ہو رہے ہیں سکھی؟ آپ سے سلوہ کوئی نہیں چھینے گا، میں آپ کے نکاح میں ہوں، اب کون لے گا سلوہ آپ سے؟ وہ پہلی بار سکھی کے ٹھیک ڈر تک پہنچی تھی، جو اس کی گردن چھوتے اب ہتھیلیوں کو اس کی گالوں تک سرکا چکا تھا۔ آپ خود لے سکتی ہیں، اگر جان ہی چکی ہے میری بے قراری تو آ کیوں نہیں جاتی میرے پاس؟ نہ جانے سلوہ کو سکھی کے لہجے میں ایسا کیا محسوس ہوا کہ وہ اپنے رخساروں سے لگے اس شخص کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے۔ یزدان فاروقی کو کسی لائق نہ چھوڑ سکی۔ سب کہیں گے کتنی بے شرم ہے، کسی کو ایسا مت کہنے دیجیے گا جو مجھے مار کے رکھ دے، میں یہ بولنے کے لیے تیار ہوں۔ سلوہ نے ہتھیار پھینکے۔ در حقیقت وہ اپنے اختیارات اس ظالم کے سپرد کر چکی تھی، جو اب اسے دربدر خوار کرنے والا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔
گال پر چکتے نرم سے جسارت کرتے ہی وہ جیکٹ اٹھائے، دوسرے سے سلوا کا ہاتھ پکڑتا واپس باہر صحن تک لایا، جہاں رضوان صاحب نے اب لکڑیاں جلا کر آگ دہکا دی تھی۔ یزدان کے ہاتھ میں سلوا کا ہاتھ دیکھے، جہاں شاکرہ اور سلمان برہم لگے، وہیں حفکی برے تاثرات رضوان صاحب کے چہرے کے حد و حال میں بھی تھے۔ سکھی چاہ رہے ہیں یہ میرے ساتھ کل ڈنر پر جائیں تو مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ سلوا کے بیان بدلنے پر یزدان نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ سلوا نے اس سے نظر نہ ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے چلی جانا، یزدان گڑ والی چائے پیو گے؟ رضوان صاحب نے مسکرا کر آفر کی تو یزدان نہیں کہے پاس سے گزرا اور بنا کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا راہداری پار کرے گھر سے نکل گیا۔ سلوا کو لگ رہا تھا ابھی وہ زمین میں دھس جائے گی، پر یہ حقیقت تھی وہ رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ یزدان نے گھر سے نکلتے ہی پوری قوت سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ اچھا نہیں کیا آپ نے سلوا، پچھتائیں گی آپ۔ پھنکارتا ہوا وہاں سے بھی نکل لیا، جبکہ رضوان صاحب اب شاکرہ اور سلیمان کا غصہ ٹھنڈا کرنے پر لگے تھے اور سلوا سب کے لیے گڑ والی چائے بنانے کچن گھسی۔ اللہ جی مجھے ان سے بچا لیں، تھوڑی دیر کا ملنا برداشت نہیں ہوتا اور پھر تو ہر وقت نہیں نہیں مر جانا میں نے ڈر کر ہی۔ وہ بہت برے ناراض ہوئے ہوں گے، پر اب کل ڈنر تو کروانا پڑے گا ان کو، منا لوں گی اور سمجھا بھی لوں گی، حق کرنے پر فوراً مان جاتے ہیں، یہی ٹرک آزماؤں گی۔ سلوا نے جلدی سے چائے بنانی شروع کرتے لائحہ عمل ترتیب دیا، پر اسے علم نہیں تھا اب بات سچ میں بگڑ چکی ہے۔ لیزی اور درا واپس پہنچے تو نانی نواسا دونوں کا ڈنر کے لیے انتظار کیے ملے۔ پاران نے نانوں سے سنی کہانی کھانے کے بیچ پوری ماموں بابا کو سنا دی، جبکہ حلیمہ نے اپنے بچوں کی آنکھوں کا سکھ دیکھ کر ہی جان لیا تھا کہ 7 سال کی سزا ختم ہو گئی۔ ویسے تو ان کی واپسی تھی، صبح ورکنگ ڈے تھا، پر حلیمہ اماں کا دل نہ کیا انہیں جانے دیں تو دراب خوشی خوشی رک گیا۔ ایزے بھی باران کو سلانے لے گئی اور دراب نے حلیمہ اماں کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں برے ساری رودات سنائی، جو اس بزرگ مہربان ہستی کی بھی آنکھیں بھگو گئی۔ میں ہی تھی وہ پتر، مجھے وہ بچی پتہ نہیں کیوں بڑی پیاری لگی تھی۔ میں بھی ان پتھر مارنے والوں میں تھی، پر مارا نہیں۔ میں نے سنسار ہوتی اس بچی کی آخری روح چھلنی کرتی مسکراہٹ میں سے پہچانا۔ میں اسے اپنے ساتھ یہاں لائی۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو، اور تجھے پتا ہے بھوک اور پیاس کے سبب اس کے پیٹ کی نالیاں بھی سکڑ رہی تھی، پر اس کے ہر درد کے باوجود اس کی کوکھ میں وہ جان بالکل محفوظ رہی۔ یہی اس بچی کی پاکیزگی اور بے گناہی کا ثبوت تھا۔ دراب کی آنکھوں میں اذیت تھی، وہ لیزے کے ایک ایک زخم کو امیجن کر رہا تھا۔ پھر وہ زندگی کی طرف کیسے آئی حلیمہ امی؟ دراب کے سوال پر حلیمہ نے اس کا ہاتھ تھپکایا اور دراب کی گال تھپکائی۔ کچھ ماہ لگے سے وہ بولتی نہیں تھی، روتی نہیں تھی، مسکراتی نہیں تھی، ہلاؤں کو گورتی تھی۔ ان 8 ماہ میں مجھے اس بچی سے والہانہ انس ہو گیا۔ پھر میں نے لیزے کی آواز پہلی بار تب سنی جب اس نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا وہ اتنا صحت مند کہ تم دیکھتے تو حیران رہ جاتے کہ لیزے نے اسے کہاں چھپا رکھا تھا۔ لیزے پہلا جملہ میرا بیبی بولی، وہ 8 ماہ بعد پھر مسکرائی بھی، روئی بھی، اسے درد بھی ہوا، اس سے میری آغوش بھی درکار ہوئی۔ بس وہ دن تھا، میں نے ان دونوں کو اپنے زخمی کلیجے کا مرہم بنا لیا۔ آج تک اس بوڑھی عورت کا مرہم ہے یہ دونوں۔ ماضی یاد کیے وہ دونوں ہی آپ دیدہ تھے، جبکہ دراب کے لیے حلیمہ صاحبہ پہلے سے بڑھ کر پیاری ہو چکی تھی۔ وہ جھکا اور ان کا ماتھا چومتے پیچھے ہوا، پھر اس ماں کے دونوں جریوں والے ہاتھ چومے۔ آپ میری محسن ہے حلیمہ امی، میری لیزے اور میرا باران اللہ کے حکم کے بعد آپ کے وسیلے سے زندہ بھی رہے اور مجھے بھی ملے۔ آپ کی جگہ میرے دل میں ممی جیسی ہے آپ واقعی فرشتہ صفت ہیں، میں آپ کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ وہ آج بچہ بنا تھا، ہر دل کے کئی زخم ادھڑے تھے، اور تو بھی اس ماں کا کلیجہ ہے اب پتر۔ میری لیزے، میرا باران تیرے حصے ہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ مجھے تو ان دو کی صورت میرے شوہر اور بیٹے کی جدائی کا مرہم ملا تھا۔ اس دنیا میں جینے کے لیے کسی نہ کسی کا مرہم بننا ہی پڑتا ہے، میں ان کا بنی تو وہ بھی تو اس ماں کی اکھیوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو راب کے لیے آنسو بہانا صرف ممی، سکھی، ددو اور لیزے کے سامنے آسان تھا، پر اب اس فہرست میں حلیمہ بھی شامل ہو گئی۔ وہ جانتی تھی دراب کا دل بڑا دکھا ہوا ہے، تبھی اسے رونے سے نہ روکا، اپنی گود دی تاکہ وہ سر رکھ سکے، اپنے دل کا غبار بانٹ سکے۔ جب لیزے کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں اس کے پاس نہیں تھا حلیمہ امی۔ اس کے ہر زخم، اس کے ہر آنسو کی وجہ میں بنا۔ میں نے سمجھا تھا وقت بھی میرا ہے اور حالات بھی، اور میں جو چاہوں گا کروں گا۔ لیکن اسی وقت نے میرا غرور ریزہ ریزہ کر دیا۔ ان 7 سالوں میں ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرا جب میں اس سے غافل ہوا۔
اس کی موت کا یقین تو کبھی مجھے آ ہی نہ سکا۔ پھر بھی کبھی ڈر جاتا تھا کہ اگر وہ واقعی مر گئی ہے تو کیا ہوگا۔ مجھے بتائیں نا، میں لیزی کو دی تکلیف کا مکمل ازالہ کیسے کروں؟ حلیمہ نے اسے سنا اور اختتام تک حسین طرز سے دراب کی تڑپ پر جی اٹھی۔ اگر لیزی سن لیتی تو شاید اس کے دل اور وجود کے سارے ہلا پر ہو جاتے۔ بس اسے اپنا ساتھ دیکھ کر ہی ازالہ ممکن ہے میرے بچے۔ وقت اس کے شوق اور ارمان مار چکا ہے، تو جو اس کی چمک لوٹانی ہے وہ اپنے ماں باپ کا دکھ کبھی نہیں بول سکتی۔ ماں باپ کے آگے کچھ نہیں ہوتا پتر، اور لیزے کے ماں باپ تو بڑے پیارے تھے، اس نے اکٹھے کھو دیا انہیں۔ تو اندازہ لگا آپ کہ وہ کتنی صابر اور شاکر ہے کہ اس نے آج تک اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ دراب اٹھ بیٹھا۔ لیزے کو دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا اور حلیمہ اماں بنا کہے اس کی طرف سمجھ گئیں۔ تبھی تو مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ شاید جس نقطے پر ہم جدا ہوئے تب بھی میں پیور نہیں تھا، وہ تھی، اور اس کے لائق پیور حیدر تھا۔ مجھے بننا پڑا۔ میرے لیے وہ بہت بڑی راحت ہے۔ اگین تھینک یو، آپ بھی بہت پیاری ہیں مجھے۔ وہ بار بار دراب کے جذباتی کرنے پر خود بھی کب سے روئے جا رہی تھی۔ خوش رہو تم تینوں، جا آرام کر تو بھی۔ حلیمہ صاحبہ کو خود نیند آ رہی تھی کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ تراب فرما برداری سے اٹھا اور ڈھیروں دعائیں لیے اپنی دنیا کے پاس گیا۔ روم کا دروازہ کھولا تو لیزے کو بھی باران کے ساتھ ہی سویا دیکھے دراب کو قطعاً اس کے سونے پر برا نہ لگا، بلکہ شاید لیزے نور مدتوں بعد ایسی نیند سوئی تھی۔ وہ دونوں کے قریب آیا، وہ ایک خوبصورت منظر اپنی آنکھوں میں بسا کر وہاں ٹھہرے درد کی دوا کر رہا تھا۔ مجھے بہت پیاری ہو تم لیزے، تم سے جڑی وہ ساری دنیا خوبصورت ہے جو میری مٹھی میں آ گئی۔ میں نے پتہ نہیں کون سی نیکی کی کہ تم مجھے واپس مل گئی، حالانکہ اب بھی تمہارے لائق نہیں ہوں۔ ہو لیزے، یہ محبت ہمارے حق میں کیوں سرخ گلاب نہ بن سکی؟ وہ چلتا ہوا اس کے پہلو میں ٹکا جہاں باران اس کی بازو پر سر رکھے لیزے سے چپک کر آسودہ نیند میں گم تھا، جبکہ لیزے محبوبہ اور بیوی تو بہت پیاری تھی، پر ماں کے رتبے میں اس کا تقدس بڑھ گیا تھا۔ تم جتنا روئی اب اتنی بار مسکراؤ گی، میں وجہ بنوں گا تمہاری مسکراہٹ کی۔ کیسے کیسے ظلم ٹوٹے تم پر میری جان، اور تم نے اس بدبخت کو واپس دل سے لگانے میں کوئی آزمائش نہیں لی میری۔ شاید تم خود تھک چکی تھی، میرا ساتھ تمہاری تھکن مٹا دے گا، دیکھنا تم۔ تراب نے تکیے پر ہاتھ رکھتے جھک کر لیزے کی جبیں چومی، پھر اس کے گال کو ہونٹوں سے چھوئے واپس اٹھا۔ وہ واقعی بہت پرسکون نیند میں تھی۔ تم دوبارہ کبھی مت ڈرنا، خوب سے وہ ڈراونے خواب اب تمہیں چھو بھی نہ پائیں گے۔ خدا گواہ تھا کہ دراب اقبال لیزے سے نظر ہٹانا مشکل جان رہا تھا، پر سکھی کی کال اپنے سائلنٹ فون پر دیکھے سے جانا پڑا۔ سکھی بھی تو سکھ سکون اپنے ہاتھوں غارت کر چکا تھا۔ دراب باہر نکلا تو دھند چھائی تھی، سردی کی شدت میں پل پل اضافہ ہو رہا تھا۔ بہت خوب، سلوا تو میرے حصے کے بھی بدلے لے رہی ہے تجھ سے۔ بیٹا ابھی اسے فوٹو شوٹ وائرل کا نہیں پتا، جب وہ پتا لگے گا تو تجھے نانی یاد دلائے گی۔ سکھی کی وحشی روداد سنے دراب نے اور تیل چھڑکا۔ یزدان آج سچ میں ہرٹ تھا۔ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، کس صفاقی سے مکر گئی وہ؟ کیا واقعی اتنا برا ہوں دراب؟ وہ مجھ سے ڈرتی ہے تو دل کٹتا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں اس نے کس قدر ہرٹ کیا ہے۔ سکھی کی بھاری آواز نے دراب کی ہنسی بھی نگل لی۔ یار سینٹی مت ہو، وہ لاڈلی سی ہے، تیرے جیسے جنگلی کو سمجھنے میں اسے وقت لگے گا۔ جب وہ میرے سکھی کا شفاف اور خوبصورت دل تسخیر کرے گی تو اسے اپنے انتخاب سے عشق ہوگا۔ دل پر مت لے، اٹھا لے لاڈ، کل کو جب پاس آئی تو اٹھوا لینا۔ تو راب نے بھی ایک دم دل جوئی کی جس کی سکھی کو ضرورت تھی۔ شلوار سوٹ پہنے، شال کاندھوں پر لپیٹے، وہ بھی لان میں دیوداس بنا ٹہل رہا تھا۔ دل میلا ہو چکا ہے میرا۔ تو لیزے کے گاؤں گیا، اسے بتایا تو نے سب؟ یزدان نے موضوع بدلا، جس پر دراب نے اسے بھی تمام احوال سنایا، جبکہ یزدان اس پر خوش تھا کہ لیزی اور دراب میں اب دوریاں نہیں ہیں۔ اچھا اداس مت ہو، وہ تجھے ایک بار جان گئی تو جان دینے پر تیار ہو جائے گی۔ بھول مت کہ تیرا اسے چاہنا اس سے ہر صورت شدید اور دگنا ہے۔ وہ اس شدت سے بھی اچانک تجھے نہیں چاہ سکتی، ایڈجسٹ کر میری جان۔ دراب نے پھر تسلی دی، پر یزدان کا دل بری طرح ٹکڑے ہوا تھا۔ دراب سے بات کیے وہ اس لائق ہو گیا کہ سو سکے، جبکہ دراب کچھ دیر ٹہلنے کے بعد خود بھی لیزی اور باران کے ساتھ ہی جا کر انہی کے لحاف میں ایڈجسٹ ہوا، اور فوری نیند بھی جناب پر مہربان ہوئی۔ رات ساری عجیب کشمکش میں رہنے کے بعد وہ 5 بجے ہی شنائل کے ہوٹل نکلا۔ شاید نیت بس اسے گڈ بائی کہنے کی تھی،
پر جب وہ ہوٹل پہنچا تو پتہ چلا وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی سائن آؤٹ کر گئی۔ کچھ دل میں چبھا تھا اور ہوٹل سے نکل کر نظر کیفے پر گئی تو جمشید نے کال ملاتے ہی قدم بڑھائے۔ فوری فون پک کر لیا گیا۔ کہاں ہو شنائل؟ خاص روڈ انداز میں پوچھا گیا۔ ایئرپورٹ بس انٹرسٹ پہ کھڑی ہوں۔ کیوں؟ شنائل کو خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ اچھا، بڑی بدقسمت ہو۔ موصوف دل کی آگ پر قابو پاتے زبان پر قابو کھو بیٹھے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہاں ہو تم؟ شنائل نے بے قراری سے پوچھا۔ تمہارے ہوٹل کے باہر دل دینے آیا تھا، پر تمہاری پھوٹی قسمت۔ یہ سچ میں شنائل کے لیے زندگی کا بڑا صدمہ تھا۔ وہ فوراً باہر واپس آئی۔ میں ابھی آ جاؤں دل لینے کے لیے؟ میری سپیڈ چیک کرنا۔ ایئرپورٹ کی حدود سے نکلتی وہ باہر چلی آئی، مگر یکدم چمکتا چہرہ تاریک پڑا۔ سوری، یہ آفر محدود مدت کے لیے تھی۔ جمشید نے کرسی پر چوڑا ہو کر بیٹھے اطلاع دی۔ ظالم، سفاک درندے، ایسے ستاتے شرم نہیں آتی؟ وہ پھٹ پڑی۔ سکون مل رہا ہے، جیسے مجھے تمہاری سزا بنا کر ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جبکہ جمشید کو ذرا ترس نہ آیا۔ خدا پوچھے تمہیں، ٹھک سے روحانسی آواز میں کہے شنائل نے کال بند کی۔ جمشید کی مسکراہٹ بھی لمحے میں غائب ہوئی۔ باڑ میں گئی فلائٹ، اگر تم مجھے وہاں نہ ملے تو خود کے ساتھ کچھ کر بیٹھوں گی۔ شنائل اس شخص کے لیے اپنا بہت بڑا اور ڈریمی شوٹ پیروں تلے روند بیٹھی اور ٹیکسی والے کو فوراً واپس ہوٹل کا کہے سوار ہوئی۔ جمشید کو 1% بھی امید نہ تھی کہ وہ آئے گی۔ تبھی وہ اپنے لیے بریک فاسٹ آرڈر کیے خوبصورت سی صبح کو چڑھتے انجوائے کرنے لگا، اور ٹھیک 20 منٹ گزرے اور وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہوٹل کی طرف دوڑی۔ ہوٹل کے سامنے والے کیفے کا وہ آج کا پہلا گاہک تھا۔ ناشتہ کیے بنا آیا تو سوچا تھا کچھ کھا پی لے۔ صبح دھیرے دھیرے نمودار ہو رہی تھی۔ یہاں کا موسم قدرے گرم تھا، ہاں راتیں خوبصورت ہونے لگی تھی۔ جمشید کسی گہرے خیال میں ڈوبا اپنی مارننگ کافی انجوائے کر رہا تھا جب اچانک خوبصورت سی ہتھیلی اپنے سامنے پھیلی دیکھے فوراً چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ دو دل! وہ سچ میں آ گئی تھی۔ جمشید کو لگا یا وہ لڑکی پاگل ہے یا اس سے وہم ہو رہے ہیں۔ یہ تو سچ میں فقیر بن گئی۔ جمشید نے اس کے سراپے کو ہنوز ایک خیال سمجھتے سوچا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے کیس میں میری قسمت بری نہیں ہے۔ اب دل دینے سے مکرنا مت۔ تمہارے لیے رزق کو لات مار آئی ہوں، تم مت مارنا۔ وہ اب بھی حیران تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے واقعی آ گئی تھی اور جمشید کے پاس دل دینے کے سوا آپشن بھی تو نہیں تھا۔ میں بھی مار دوں لات تو کیا کہیں کی نہیں رہو گی؟ وہ بنا دبے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کے چہرے بے حد روشن اور تر و تازہ لگ رہے تھے، اور ایک دل جلاتی مسکراہٹ ہونٹوں پر رقص بھی کر رہی تھی۔ کتنا ارمان ہے تمہیں مجھے کہیں کا نہ چھوڑنے کا؟ تو سنو، تم آلریڈی یہ کر چکے ہو۔ جب دراب میرے ذہن و دل پر سوار تھا تو میں ایسے اس پر بھی نہیں مری جیسی تم پر۔ تمہاری بات الگ ہے، میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار ہو رہی ہوں۔ یہ برا سائن ہے نا؟ تم مجھے اپنے لیے ان فیوچر مارتے دکھائی دے رہے ہو۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، پرپل کلر کی ٹاپ کے ساتھ بلیک میچنگ سٹف لیے جمشید کو بھی اچھی لگ رہی تھی۔ تبھی وہ بس اسے چپ چاپ سنتا گیا۔ جاؤ واپس ایئرپورٹ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں سوائے جلی کٹی کے۔ وہ اسے دھکیل گیا اور چلا بھی گیا۔ شنائل نے خود کو لائق ہی نہ سمجھا کہ وہ اپنے لیے اسے روکتی، پر پھر میز پر جمشید کا فون دیکھے آواز لگا بیٹھی۔ وہ بھی جیسے صدا کا ہی منتظر تھا۔ اپنی ایک اہم چیز بھول رہے ہو جم؟ وہ دوڑنے کے انداز میں اس کے فون کو اٹھائے اس کے پیچھے ہی کیفے سے باہر نکلی۔ کیا تم؟ وہ مغرور ہوئے پلٹا تو شنائل نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ کو تھامے اس کا فون پکڑایا۔ اس کے ہاتھ جکڑنے پر بے چین ہوا۔ غیر اہم انسان کی بجائے اگر تم مجھے اہم چیز سمجھتے ہو تو بھی اوکے ہے، چیز بننے کو تیار ہوں، بٹ میں عجیب سچویشن میں ہوں۔ میں ہر وقت تمہیں مس کر رہی ہوں، اٹھتے بیٹھتے۔ ایسا کیا کر دیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ وہ اس کا پھیرا چہرہ اپنی طرف موڑ رہی تھی جو خود کو ظالموں کے قبیلے کا ثابت کرتا جا رہا تھا۔ یہ پیار ہرگز نہیں ہے، باقی جو ڈیفینیشن دینی ہے دیتی رہو۔ وہ ہنوز اکھڑا۔ شنائل کو اس کی بے اتنائی دکھ دیتی تھی، پر وہ کچھ کرنے پر بھی آمادہ نہ تھی۔ نیکسٹ فلائٹ آج رات کی ملی ہے، کیا تب تک میں سارا وقت تمہارے آس پاس رہ سکتی ہوں؟ شنائل اس کے حل کا پھندا بن رہی تھی، اور یہ بات وہ خود بھی جانتی تھی۔ گہری نگاہ شنائل کے چہرے پر ٹکاتے جمشید نے اس کی طرف کا جواز سنجیدگی سے مانگا۔ جی بھر کر دیکھوں گی، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ اس کے ہلتے لبوں نے جمشید کی توجہ ڈسٹریکٹ کی۔ دل بڑھتے ہی نظریں ہٹا لوگی۔ شنائل کی آنکھیں اس سوال پر ہی جھک گئی۔
یہ تمہاری برداشت اور میری مرضی پر منحصر ہے۔ وہ سہولت سے لاجواب کر گئی۔ یعنی میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں؟ اس لڑکی سے بات کرنا بے سکونی کو بڑھائے گا، یہ جانتے ہوئے بھی وہ بازی کھیل رہا تھا۔ تمہاری اور تمہارے جذبات کی ہی اہمیت بچی ہے اب۔ میں بس دیکھوں گی، بات نہیں بڑھے گی، وعدہ۔ جمشید نے اس کے عہد کا مان رکھتے چہرہ شنائل کے نزدیک سرکایا۔ اور اگر نظر لگ گئی مجھے، وہ اب بھی شنائل کے ہاتھ نہ آنے کی پوری کوشش میں تھا۔ اتنے پرنس چارمنگ نہیں ہو، ڈونٹ وری۔ شنائل کی گھبرا کر نظریں چرانے پر وہ مسکرایا۔ اس لڑکی پر اپنا حاوی سحر عجیب سا سرور دے گیا۔ پرنس چارمنگ ہونا ہی کسے ہے؟ اگر اس نارمل شکل کے ساتھ تم جیسی نک چڑی مغرور بے لگام گوڑی کے ہوش اڑا سکتا ہوں تو یقین کرو اس سے زیادہ ہاٹنس مجھے چاہیے بھی نہیں۔ اپنی خوبصورت فگر اور اچھی پرکشش شکل پر اترانا بنتا تھا۔ شنائل کھل کر مسکرائی۔ تم پر آلریڈی تمہارے منہ پھٹ ہونے کا حسن چڑھا ہے۔ اس سے زیادہ ہاٹ ہوئے تو سامنے والے کا قتل کر ڈالو گے۔ تمہاری طرف جو ڈور مجھے کھینچ رہی ہے جمشید احمد، وہ تمہاری میری جیسی دکھی ہوئی ذات ہے۔ میں نے تم جیسا انسان پہلے نہیں دیکھا، تبھی تبھی مر مٹی ہوں۔ وہ جمشید کے روبرو بہت سچی ہو جاتی تھی، ہر عیب سے نکل آتی۔ تبھی تو جمشید کے اختیار بھی ہاتھوں سے پھسل رہے تھے۔ ایسی باتیں کرو گی تو زہریلی لگو گی۔ وہ اسے منہ پر پھر سے کہہ گیا جو سراسر جھوٹ تھا۔ پہلے میٹھی لگتی ہوں کیا؟ شنائل نے دونوں بازوؤں اور ہاتھوں کا ہار اس کی گردن میں ڈالتے جمشید کو بغور دیکھا، جو اتنا کانفیڈنٹ ہونے کے باوجود شنائل کے اتنے قریب وہ بھی یوں پبلکلی آنے پر بوکھلایا دکھائی دیا۔ بیہیو یور سیلف، دوبارہ اتنے قریب آنے کی جرت مت کرنا۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر خود سے دور جھٹکتے تنبیہی لہجے میں وارن کیا، اور سامنے ڈیٹھ مٹی تھی، کھل کر کھلکھلائی۔ شرما گئے کیا؟ محظوظ ہوئے وہ جمشید کے اڑے رنگ والا چہرہ ہی دلچسپی سے تاڑ رہی تھی، جو خفیف سا برہم ہوئے جیسے ہی ساتھ سے گزرا۔ شنائل اس کا ہاتھ پکڑتی ساتھ ہی لپکتی گئی، جبکہ اس لڑکی نے دل، دھیان اور ہاتھ بڑی شدت سے تھاما تھا کہ جمشید کے پاس فرار کا راستہ ہی نہ بچا۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ 8:30 تک باران کا اسکول تھا، جبکہ لیزی نے اسے یہاں موجود دوسرا یونیفارم پہنا کر بالکل ریڈی کر دیا اور چوری بھی بنا کر حلیمہ اماں کو دے آئی تاکہ وہ باران کو کھلا دیں، اور خود بھی ریڈی ہوئے کمرے میں آئی تو ابھی تک دراب کو سویا دیکھے اس کے چمکتے چہرے پر مزید بہار سمٹی۔ کتنا سوتا ہے یہ آدمی؟ لیزی نے پاس آ کر بیٹھے سوئے دراب کو دیکھا، جو بھی بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ نیند کا سکون دراب جدون کے چہرے کے ہر نقش میں جذب تھا۔ وہ اسے فرصت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی محبت تھا، اس کی ایسی محبت جو آج بھی زندہ و جاوید تھی۔ لیزے نے اس کے سینے سے لگے تکیے کو دھیرے سے دراب کی بازوؤں سے نکالا اور آہستگی سے اس کی بازو کھولے سر رکھتی ساتھ ہی لیٹی۔ راب اس ملائم سے احساس پر لیزے کی خوشبو محسوس کیے فوری قسمت آ کر جاگا تو لیزے کو پہلو میں دیکھے دراب حیدر کی صبح خوبصورت ہو گئی۔ اٹھ جائیں اب، باران کو پہلے اسکول ڈراپ کرنا ہے، چھٹی نہیں کروا سکتی، اس کی ایگزامز قریب ہیں۔ 7 بج گئے، نیند پوری ہو گئی یقیناً۔ وہ اسے جاگتا دیکھتے ہی بولنے لگی، پر دراب کی آنکھوں میں پھیلی بے انتہا چاہت پر خود ہی چپ ہوئی۔ تم نے میرے پاس آ کر مجھے ایک نیا خمار بخش دیا ہے، یہ میری زندگی کی خوبصورت صبحوں میں شمار ہے۔ آنکھیں کھلتے ہی تم پاس ہو۔ محبوبیت سے تکتا وہ لیزے کے بکھرے بال، سرخیاں چھوڑتے رخسار اور آنکھیں دیکھے اس کے گال پر ہاتھ رکھے پھیرتا گردن تک لے جائے رکا۔ وہ حیا زادی پلکیں جھکا گئی۔ اب ممکن ہے آپ کی ہر صبح ایسی ہی ہو؟ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ تراب نے حیرانگی بری نظروں میں تشنگی بری۔ سچ میں وہ بے یقین سا بہت پیارا لگا۔ مجھے لگتا تھا میری تکلیف نے آپ کو کچھ نہیں کیا، متاثر نہیں کیا، پر آپ اتنا ہی جلے جتنا میں تڑپی۔ یہ اس لیے کہ ہمارے دل جڑے تھے حیدر۔ میں آپ کو کبھی ناراض یا روٹھی نظروں سے دوبارہ نہیں دیکھوں گی۔ آپ میرے سر کی چھاؤں بن چکے ہیں اب۔ یہ لیزے ہی ہے، اس کا یقین کرنا اس شخص کے لیے لحظہ بھر مشکل ہوا۔ یو اسٹل لو می؟ تراب نے اس کی گلوسی سے ہونٹوں کو تکتے اپنی خواہش کی تکمیل سے پہلے اجازت برا سوال کیا۔ یس۔ لیزے نے اسے اس کی سانس سے بحال کرتا اظہار بخشا تو وہ لیزے کی گردن پر دباؤ دیتا خود پر جھکائے ایک ہی جھٹکے سے لیزے کو میٹرس پر گراتے اس کی رضا و مرضی کے سنگ اس کی دھڑکنیں بڑھاتا گیا۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں کا ذائقہ صبح کے مرتی ذائقے کو مات دے رہا تھا، جس سبب دراب سے خود پر جبر ممکن نہ رہا۔
اس کے سینے پر دباؤ دیتی اسے بروقت دور کی ہفکی سے گوری۔ اتنا بھی فری ہونے کا نہیں کہا۔ وی آر ناٹ ایٹ ہوم۔ لیزے نے اسے ہوش دلانی چاہی تو اپنے سینے میں محل لیزے کا ہاتھ سہولت سے پکڑ کر تکیے سے لگا گیا۔ یو آر مائی ہوم، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ چپ کر استحقاق سے بری پرزور جسارت کیے وہ اتنی دیوانگی کے باوجود لیزے کو مسکراہٹ بخش گیا۔ تم بہت قیمتی ہو لیزے، بہت زیادہ۔ تراب نے پیار سے اس کے دونوں گال چومے۔ نرمی پر لیزے کا دل خوشی سے بھرا۔ آئی نو۔ وہ بیگا سا مسکرائی اترائی تو دراب نے اس کی جبیں پر محبت کا پھول دھرا اپنی امان بخشی۔ بس حیدر، باران کو لیٹ ہو جائے گا، آپ کے لیے چوری بناتی ہوں، فوراً سے فریش ہو کر آ جائیں۔ پانی بھی گرم ہے، شاور بھی لینا ہے تو لے سکتے ہیں۔ لیزے نے اس کی کمر پر لپٹی بازو کھولتے تاکیدوں کی بکٹھالی کی۔ اب اس کی بازو کھینچ کر پھر سے خود پر جھکا گیا۔ چوری سے زیادہ مزیدار بریک فاسٹ کر لیا اور آج تو ٹھنڈا پانی زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہاٹ تو میں تمہاری مہربانیوں کے سبب ویسے ہی بہت ہو چکا ہوں۔ لیزی اس کی سرگوشیوں پر کان کی لو تک سرخ پڑی اور چہرہ ان بے ادب آنکھوں سے چھپائے ہنستی ہوئی گرفت سے مچل کر نکلی، بنا پیچھے دیکھے اس جن سے بھاگ گئی۔ اور دراب کے انگ انگ میں اس وقت صرف سکون دوڑتا محسوس ہوا۔ جاری ہے دراب بینا کیسی لگی؟ مزیدار سی قسط، اور شنائل کو اس کی غلطی کی سزا بہت جلد ملے گی، اس لیے آپ تحمل رکھیں، باقی سکھی کا برا وقت آنے کو ہے۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اب ملتے ہیں ہم 33 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے ریویوز دینا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔